میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ میں ابر کرم چینل کے لیے اپنا خصوصی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پورے عالم اسلام کو۔ اس میں میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمارا اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے۔ مذہب میں اور دین میں بہت بڑا فرق ہے۔ مذہب یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، عبادت خانے میں مذہب ہوتا ہے، ٹیمپل میں مذہب ہے، گردوارے میں مذہب ہے، چرچ میں مذہب ہے، لیکن مذہب نہ تو دکان پر، نہ دفتر میں، نہ ہی کسی اور جگہ مذہب ہوتا ہے۔ دین یہ مسجد میں بندہ ہو تو دین اس کے ساتھ ہے، دکانداری کر رہا ہو دین اس کے ساتھ ہے، اگر بندہ گھر میں ہے دین اس کے ساتھ ہے، بندہ سفر میں ہے دین اس کے ساتھ ہے، بندہ قبر میں بھی چلا جائے پھر بھی دین اس کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ بنیادی فرق ہے مذہب میں اور دین میں، اور قرآن کہتا ہے کہ ہمارا اسلام دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آگے اسی صورت آل عمران میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ قبر میں جو سوال ہوگا اس میں یہ سوال نہیں ہے ما مذہبوں کا، تیرا مذہب کیا ہے، اس میں سوال ہے ما دینوں کا، اور آگے جواب ہوگا دین الاسلام۔ پھر ہمارا اسلام دین ہے اور دین بھی مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے ہمارے دین میں ہدایات موجود ہیں۔ کسی جگہ بھی ہمارا دین لوگوں کو یوں نہیں چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی میرے پاس تمہارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، بلکہ وہ رہنمائی ہر موڑ پر کرتا ہے۔ چنانچہ واش روم میں جانا ہو تو ہمارا دین بتاتا ہے کہ تم نے کیسے جانا ہے، جانا کیسے ہے، اور باہر کیسے نکلنا ہے۔ یہ حالانکہ بظاہر معاملہ نظر آتا ہے کہ معمولی بات ہے، مگر ہر معاملے میں رہنمائی ہے، اس معاملے میں بھی رہنمائی ہے۔ عبادات ہوں، مناکحات ہوں، معاملات ہوں، تجارت ہو، ہر معاملے میں ہمارے دین نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ یہ چیز ہمیں کسی اور مذہب میں بہرحال نظر نہیں آتی ہے۔ اور پھر مزید یہ ہے کہ دین پر عمل کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اور ہمارے نبی ان کی زندگی بھی کامل اور مکمل ہے۔ انہوں نے ہر معاملے میں ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ جو آتا ہے کہ قرآن یعنی حضور کا خلق عظیم ہے، تو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ان کا خلق قرآن ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک طرف قرآن دیکھتے جاؤ، دوسری طرف سرکار کا عمل دیکھتے جاؤ۔ باقی پیغمبر کئی ایسے ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں، مثلا عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے شادی نہیں کی ہے، عملی طور پر ان کی اس معاملے میں رہنمائی نہیں ہے، قولی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے گھر نہیں بنایا ہے، ہمارے نبی نے شادیاں بھی کی ہیں، ہمارے نبی نے حجرے بھی بنائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رہائش کیسے رکھنی ہے، بیویوں سے سلوک کیسے کرنا ہے، انہوں نے شادی نہیں کی ہے۔ اس لیے حضور کی سیرت یہ کامل اور مکمل ہے۔ حضور کی جس طرح صورت اعلیٰ ہے اسی طرح میرے نبی کی سیرت بھی اعلیٰ ہے۔ یہ کسی نے درست کہا ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے
دلیل بے مثالی ہے۔ دلیل بے مثال۔ لہذا قرآن مجید اور دین اسلام ہمیں 3 چیزوں پر فخر ہے۔ یہ میرے پیغام کا آخری حصہ ہوگا، اس میں بہت لمبا بھی کرنا ضروری نہیں ہے۔ آخری پیغام یہ ہے، ہمیں دولت پر ناز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے بلند و بالا مکان اور کوٹھیوں پر ناز نہیں ہے، بے شک، ہمیں اعلیٰ قسم کی گاڑیاں ان پر بھی کوئی ناز نہیں ہے۔ ہمیں ناز کتنی چیزوں پر ہے، یہ میں نے امریکہ میں بھی بیان کیا ہے۔ 3 چیزوں پر ہمیں ناز ہے۔ نمبر 1، وی آر پراؤڈ دیٹ وی آر مسلم۔ گڈ، ہمیں ناز ہے کہ عرش والے نے ہمارے سینہ میں اسلام داخل فرما دیا ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہمارا احسان نہیں ہے، اللہ نے سورہ الحجرات میں کہا ہے لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے سینے اور ہمارے قلب اپنے دین کے لیے اور اسلام کے لیے قبول فرما لیے۔ سبحان اللہ، شکر الحمدللہ، لہذا اس دین پر قائم رہنا بہت ضروری ہے، اسی میں نجات ہے۔ دوسرا، ہمیں ناز ہے جس چیز پر کہ اللہ نے ہمیں، اللہ has given us the holy book Quran. Allah granted us and gifted us. اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے قرآن کا۔ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ جتنی کتابیں وہ نبیوں نے یا ان کی امتوں نے، بالخصوص امتوں نے حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن کی حفاظت خدا نے خود کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ، اس کتاب میں کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ یہ کتاب بھی ہے، الکتاب بھی ہے۔ اور اقبال نے جو کہا ہے فاش گویم آنچ در دل مزمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است۔ یہ کتاب نہیں، کچھ اور چیز ہے۔ چون بجہاں در رفت جہاں دیگر شبد، چون جہاں دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ جب یہ اندر اتر جائے کتاب، اس کا نزول ہو جائے تو بندے کی جان بدل جاتی ہے، جان بدل جائے تو جہان ہی بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم نے کی تقدیر کو اسی قرآن نے بدلا ہے۔ بہرحال ایک دوسرا جس چیز پر ہمیں ناز ہے، ایک اپنے اسلام پر ناز ہے، نمبر 2 قرآن مجید پر ناز ہے، اور تیسرا جو ہمیں ناز ہے وی آر پراؤڈ دیٹ وی آر سلیو آف محمد۔ ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد کا غلام بنایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کہ جن کا غلام بننے کے لیے غلامی میں، سارے نبی بھی ان کی غلامی میں، سارے ولی بھی ان کی غلامی میں، ساری کائنات خدا نے ان کی غلامی میں دے دیا ہے۔ تو ہمیں ان 3 چیزوں پر ناز ہے۔ ان 3 چیزوں کا مقابلہ کائنات نہیں کر سکتی ہے۔ ہم کمزور ہیں لیکن ہمارا اس دین کمزور نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ہماری کتاب کمزور نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارا نبی کمزور نہیں ہے۔ اس لیے اس کا ہمارے دین کا مقابلہ، ہماری کتاب کا مقابلہ اور ہمارے نبی کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان 3 چیزوں پر ناز جو ہمیں ہے، خدا اسی بات پر ہمیں قائم رکھے، ساری زندگی اسی طرح سے گزر جائے اور ہم اعلان کرتے رہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اگر مسلمان ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ لیں، یہی ان کا ماٹو بن جائے، یہی ان کی توجہ کا مرکز 3 چیزیں بن جائیں، تو آپس کے اختلافات عالمی سطح پر ختم ہو سکتے ہیں۔ مسلمان حکمران ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو سکتے ہیں۔ یہ جو 50 سے زیادہ ملک ہیں اور فرقے غیر مسلموں کی سازشوں کی وجہ سے ہو گئے ہیں، یہ ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت جو کہ ان مختلف فرقوں میں سے ایک بہت بڑی حقانیت رکھتے ہیں، سچ رکھتے ہیں، اگر یہ بھی ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھیں تو اہل سنت کے آپس کے اختلافات بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ اختلاف رکھیں گے تو عذاب الہی کی شکل ہوگی۔ اگر صحیح سیدھی راہ پہ آ جائیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا پوری پر یہ اسلام کا خورشید چمکے گا اور حق سچ اس کا بول بالا ہوگا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔